مدینہ مدینہ کیسے بنا اور اس کی پہل کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما من نبی الا حج، ہر نبی نے حج کیا۔ السلام علیکم گائز، آئی ہوپ یو آر آل گڈ۔ تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم ریئیکشن دینے والے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا، جو کہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں ایسا بیان مدینہ منورہ میں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آج اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل کا تاریخی یعنی کہ بیان جو مدینہ منورہ میں ابھی یہ ریسنٹلی گئے ہیں پوری فیملی کے ساتھ، تو بہت ہی کمال کا یعنی کہ ایک بیان آ چکا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں بھی یعنی کہ واچ کرنے لگا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویور کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں۔ تو بہت ہی اچھی باتیں یعنی کہ ہسٹری بتائیں گے مدینہ کی۔ تو آئیے مل کر اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، ویڈیو کو لاسٹ تک بنے رہے گا، بہت ہی کمال کے، بہت ہی مزہ آئے گا، دین کی باتیں ہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ اور شیئر بھی ضرور کرنا۔ تو آئیے بنا دیر کے ویڈیو کو بڑھتے ہیں، ویڈیو کی جانب کو دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ جی تو گائز مدینہ کیسے بنا اور اس کی پہل کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما من نبی الا حج، ہر نبی نے حج کیا، بیت اللہ ہر نبی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب حج کرنے تشریف لائے اور واپسی کا راستہ ان کا یہی تھا، تو ان کے صحابہ میں 3 شخص تھے، ایک کا نام تھا قریظہ، ایک کا نام تھا قینقاع، ایک کا نام تھا نذیر، زوات کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے۔ تو وہ تینوں علماء تھے، وہ آپس میں کہنے لگے لگتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئیں گے، تو کیوں نہ ہم یہاں رہ جائیں۔ یہ جگہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک وادی تھی بس، تو ہماری نسلیں یہاں رہیں گی، جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہ جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ جب یہ والسماء ذات البروج میں جو واقعہ ہے کہ یہودی بادشاہ تھا یمن میں، جس نے عیسائی مذہب قبول کرنے پر آگ میں جلا دیا تھا لوگوں کو، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو کچھ قبائل یہود وہاں سے خیبر گئے، بنو قریظہ یہاں آباد ہو گئے۔ جب قوم سبا پہ عذاب آیا تو اس کے 13 نبی ان کے پاس آئے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ نہیں مانے۔ تو وہ ڈیم میں نے دیکھا تھا یمن میں، جب میں گیا تھا 8 گھنٹے کا سفر کر کے میں وہاں پہنچا تھا، اور راستے میں قبائلی لڑائیاں، جگہ جگہ وہ کلاشن کوفیں، بڑا خوفناک ماحول تھا، لیکن میں نے کہا دیکھنا ضرور ہے۔ وہ جا کے ڈیم دیکھا، جو نہریں نکالی تھیں وہ دیکھیں، تو وہاں سے یمنی قبیلے 2 وہ نکل پڑے کہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کے سردار کا نام خزرج تھا، دونوں بھائی تھے۔ تو وہ چلتے چلاتے وہ یہاں مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ جب یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، اس نے مدینے پہ آگے شام پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے پہ جب وہ اٹیک کرنے لگا تو یہود کے علماء نے اس سے کہا یہاں آخری نبی آنے والا ہے، یہاں یہ کام نہ کرو، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پھر اپنی فیملی میں سے، اپنے شاہی خاندان سے ایک خاندان کو یہاں مدینے میں آباد کر دیا، اور ایک تحریری خط بھی لکھ دیا۔ وہ اشعار پر مجھے یاد تھے لیکن اب بھول گئے، کہ میں اس آخری نبی پہ ایمان لایا،
وہ جس فیملی کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے اس کے مہمان بنے میرے نبی ابو ایوب انصاری طبہ کی چھوڑے ہوئے خاندان میں سے تھے. اس وقت کی دعا کو اللہ نے یہ آنر دیا کہ ابو ایوب کے مہمان بنے ہمارے نبی. تو اوس و خزرج کو آپس میں لڑا کر یہ تینوں یہودی قبیلے مال بناتے تھے. ان کو سود پہ پیسے دیتے تھے, ان سے یہ مال بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا. تو 10 سال ہو گئے آپ کو دعوت دیتے, کوئی ایمان نہیں لایا سوائے 150 آدمی. تو نبوت کے 10ویں سال آپ مینا میں حج کے دنوں میں مینا میں گشت کرتے تھے, جیسے ہم تبلیغی دوست گشت کرتے. تو کوئی میری بات سن کے مان لیا. تو ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے آگ روشن کر کے روشنی کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ نے دیکھا سارے نوجوان ہیں, تو آپ ان کے پاس گئے, میری بات سنو گے؟ وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, وہ کہنے لگے یار وہ یہودی باتیں کرتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے, کہیں یہ وہ نہ ہو. تو آؤ اس کی سنیں. تو وہ تھے ابو الحسن بن تیہان, عبداللہ بن رواحہ, سعد بن الربیع, اسعد بن زرارہ, نعمان بن حارثہ. یہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کو دعوت دینی شروع کی. قرآن آپ کیا تھے؟ قرآن سناتے. اور عبادہ بن سامت 6 تھے. وہ کہنے کوئی ہوا یہ کلام تو انسانوں والا نہیں ہے, یہ وہی نبی لگتا ہے, چلو پہل کرو. تو 6 نے کلمہ پڑھ لیا. آپ اتنے خوش ہوئے. دیکھیں جی, دین کی باتوں میں کتنی یعنی کہ برکت ہوتی ہے, اور کتنی اچھی باتیں مولانا صاحب یعنی کہ بتا رہے ہیں. تاریخی باتیں یعنی کہ صحابہ کے دور کی یعنی کہ کیونکہ علماء کا کام بھی یہی ہوتا ہے, ہم سب کو ان کو گائیڈ کرنا, دین کی باتیں بتانا. اب یہاں تک ویڈیو کیسی لگی, ویڈیو کو اچھی لگی یہاں تک تو ویڈیو کو لائک کر دیں یار, لائک تو بنتا ہے نا. تو کہنے لگے اگلے سال ہم آئیں گے. تو اگلے سال آپ نے مینا میں ان سے ملاقات کی. تو 12 لوگ تھے. ان میں یہ 6 پورے نہیں تھے, 3-4 یہ تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے. 12 تھے, جس کو بیعت عقبہ الاولیٰ کہتے ہیں, پہلی بیعت. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اب اگلے سال آئیں گے. تو مینا تو اب انہوں نے سارا حاجیوں کے لیے پہاڑ ہٹا دیے. تو ترکوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی تھی, وہ نظر آتی ہے پرانی طرز کی. یہ وہ جگہ ہے جو پہاڑوں میں ایسے گھری ہوئی تھی, اور اس میں وہ خفیہ طور پہ رات کو چپکے سے اٹھ کے جمع ہوئے. ان کے سرداروں کو بھی نہیں پتا کہ یثرب کے کچھ لوگ ادھر گئے ہیں. تو آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا. تو پہلے حضرت عباس نے بات کی, دیکھو بھائی یہ میرا بھتیجا ہے, وہ ابھی انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کے دشمنوں سے اس کو بچا رہے ہیں. کسی تجویز پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. تو شیطان نے کہا ایک تجویز میری بھی ہے. تو
کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈال دو، اور جب صبح نکلے تو سارے مل کے قتل کر دو، تو پھر کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا، تو بنو ہاشم سب سے تو نہیں لڑ سکتے۔ ہاں یار تو نے صحیح بات کی۔ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی تھی، تو باہر آپ صحن میں چارپائی تھی، تو انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی اور آپ باہر نکلے اور مٹھی ریت کی لی، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، وہ اندھے ہو گئے اور ایسے پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں پڑی اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نظر آنا بند ہو گیا، آپ آرام سے نکل گئے۔ تو شیطان نے شور مچا، وہ نکل گیا نکل گیا، تو انہوں نے دیکھا تو آگے حضرت علی سوئے ہوئے تھے، کہا نہیں نکلا نہیں نکلا، وہ پڑا ہوا ہے۔ ایک نے اٹھا کے پتھر مارا، حضرت علی نے ہائی کی، دوسرا پتھر مارا، ان کے آئے تیسرا، 3-4 پتھر پڑے تو ان کی آواز نکلی۔ خیر وہ مطمئن ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو وہاں سے یہ 27 کی رات ہے اور شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات۔ آپ چلے غار ثور، یہ غار ثور ابوبکر کہ یا رسول اللہ آج کے دن کے لیے میں نے ایک جگہ تلاش کی ہوئی ہے، تو ہم وہاں چلتے ہیں، جب ہماری تلاش رک جائے گی پھر ہم نکل جائیں گے۔ ادھر مدینہ ادھر غار ثور، ایسے بہت اونچا پہاڑ ہے، تو ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، ایسے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، کہ اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان پہچان کے اور آخر تک پہنچاتے تھے۔ ہمارے دادا کے بھائی کا اونٹ گم ہوا تھا جب کچی سڑکیں تھیں، تو وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے چلتے، گاؤں کا پتہ ہے نا، ڈیرہ غازی خان پہنچے، ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے اور اس ڈیرے پر پہنچے جہاں اونٹ بندھا ہوا تھا، 300 کلومیٹر۔ سڑکیں کچی تھیں تو وہ اتنے ماہر ہوتے تھے کھوجی۔ اور ابوبکر کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے آ جاتے ہو کوئی پیچھے آ جاتا۔ کہا جی جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو دعا دی۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو کوئی 3 کلومیٹر کا سفر تھا، تو پنجوں پر چلتے چلتے پریشر آ کر کنکریاں چبھ چبھ کے انگلیاں زخمی ہو گئیں، تو وہ جم نہیں رہی تھی چڑھائی پر۔ ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورے پہاڑ طے کر کے اوپر پہنچے۔ تو مکے میں جا کے دیکھنا آپ لوگوں، تو آپ کو باہر بٹھا دیا اور خود اندر گھس گئے۔ اندھیرا تھا، چاند کی روشنی تو تھی نہیں، 27 کی رات تھی، تو ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے۔ پھر سوراخ باقی تھے تو اپنی پگڑی اتار کے پھاڑ کے بند کیے۔ پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو اپنا کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا، وہ جس میں سانپ تھا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آ جائے گی۔ اندھیرے میں آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ابوبکر نے کیا کیا۔ جب تھوڑی صبح ہوئی، روشنی ہوئی، تو دیکھا ابوبکر کے نام پگڑی نہ کرتا۔ ابوبکر یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں نقصان دینے والی نہ ہو، اس لیے میں نے کرتا پھاڑ کے پگڑی پھاڑ کے یہ سارا بند کیا ہے۔ تو ایک دم ہمارے نبی کے آنسو نکل آئے، رونے لگے کہ یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا جا۔ تو ایک دم جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم ابوبکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابوبکر، وہ تھوڑی رات گزر جانے کے بعد غار ثور پر چڑھتے
اور سارے دن کے حالات بتاتے اور صبح صادق سے پہلے نیچے اتر کے چلے جاتے مکے. تو پیچھے آپ کے غلام تھے وہ وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان کو کوئی پہچان نہ لے. اور جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ دودھ بکریوں کا نکال کے تو وہ آپ کا غلام وہ اوپر جا کے ان کو دودھ دے کر آتا تھا. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات. اگلے دن شروع ہو گئی، یعنی 28 کے دن، 27 کے دن گزر گیا. اچھا صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھ بیٹھے اور وہ غصے میں آ کے انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی. محمد کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو اندر ہوں. کہنے لگے ہمیں شک رات کو ہی پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے جتنے بھی پتھر مارتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا اور یہ ہر پتھر پہ ہائے کر رہا تھا، تو ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں کوئی اور ہے. تو پھر انہیں ایک دم چاروں طرف پھیل گیا اور وہ کھوجیے تھے، وہ آپ کے پنجوں کو پہچانتا 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 فارس اور کے اوپر لے کر آیا. آگے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے اللہ نے ایک بیل نکالی ایسے، اس کی شاخیں بن گئی، اس میں مکڑیوں نے جالے تن. جی تو گیز آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا تاریخی بیان جو تھا وہ یعنی کہ آپ نے واج کر لے دیکھ کے بہت ہی مزے کا، بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں تھیں یار. دین کی باتوں میں ویسے مزہ آتا ہے، بہت ہی ان کی لذت ہوتی ہے سننے میں. تو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر اس طرح چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹ آپ تک آسانی پہنچتی رہے گی. تو ملتے